کیا اسمبلی نے اپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کے یوتھ پالیسی بنائی ہے 65% آبادی کے؟ کیا انہوں نے ٹورزم پالیسی بنائی ہے؟ جو ہم کہتے ہیں چیختے پھرتے ہیں کہ ٹورزم ہمارا سب سے بڑا پوٹینشیل ہے، یہاں پہ تو 1 نمبر نہیں 2 نمبر نہیں 3 نمبر کا جو ہے نا ہم غذا کھا رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی ہم آگے جا سکتے ہیں، 7 نمبر کی غذا ہم کھا رہے ہیں، چاہے وہ کوکنگ آئل ہو چاہے اور جو کھانے کی چیزیں ہیں۔ عام آدمی کی طرح چیف منسٹر، اس کی کیبنٹ اور ممبران اسمبلی بھی ہاسپٹلس کے اندر ذلیل و خوار نہ ہو جائیں۔ میرے خیال میں ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل میں دوسرا جو مسائل کیا ہو۔ آپ نے گلگت کے اندر ایک چیز نوٹ کی ہے، یہاں پہ بھی کچرے سے لوگ چن کے نکال کے اب وہ اپنا پیٹ، یا تو یہ اسمبلی کی اہمیت کو نہیں جانتے، یا وہاں پہ اس فورم کو کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے وہ نہیں جانتے، یا تو جان بوجھ کے جو ہے نا ایک دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں تاکہ عوام کی جو اٹینشن ہے وہ الزامات کی طرف چلے جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایمن پروگرام ہے ٹاکرا، اور پروگرام ٹاکرا میں آج ہم گفتگو کریں گے اسمبلی اجلاس جو ابھی جاری ہے۔ ابھی تک اس میں جو اجلاس کا سیشن ابھی تک 2 دن کا ہوا، اس میں عوامی ایشوز کے اوپر خاص کر سیلاب زدگان اور دیگر عوامی مسائل پہ کتنی بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے گلگت بلتستان پولیس کی جانب سے، یہ جو کرمنل ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم اسٹیبلش کیا گیا ہے، اس کے کیا فوائد ہوں گے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو ایک بہت زیادہ گلگت بلتستان کے اندر کینسر اور شوگر کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بیج مختلف سبزیوں کے یا جو بھی پھل فروٹ کے یا جس طرح بھی آ رہے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ کہیں پہ چیک بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ جو کیڑے مار اسپرے کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی وہ کیمیکلز کینسر کا کس طرح سبب بن رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل ورکر اور تجزیہ کار بھی ہیں، ساجد میر سر، ویلکم کرتے ہیں۔ یہ سٹارٹ لیتے ہیں اسمبلی اجلاس سے، یہ 2 دن کا سیشن ہے، سر بتائیں ابھی تک کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسمبلی کے جو 2 دن کا سیشن ہے اس میں پروڈکٹیو چیزیں نہیں ہوئی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی، میں نے بھی سنی، صرف ایک دوسروں پہ الزامات کی انہوں نے بارش کی ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ ٹریجری بینچ ہیں۔ اس سے عوام کو کیا مل رہا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے، اور انجوائے کر رہی ہے نا جی، عوام ان کی تقریریں سن رہی ہیں۔ صرف اس میں جو ایک پروڈکٹیو چیز جو مجھے نظر آئی وہ منور صاحب کی تقریر ہے، اس کے چند الفاظ ہیں جو انہوں نے، منور صاحب نے اس کا مفہوم جو آپ نے بھی سنا ہوگا، اس میں یہ ہے کہ بجائے آپس میں لڑنے کے بجائے اچھے تعلقات بنائیں اور وفاق سے زیادہ ریسورسز اپنے لوگوں کے لیے لے کے آئیں تاکہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو سکے، اور لوگوں کے مسائل زیادہ ہیں۔ منور صاحب نے بہت اچھی سجیشن دی تھی 1 دن پہلے، ان کا بلکہ K2 میں میرے خیال میں بیان بھی، جی باقی اخبارات میں بھی ان کا بیان آیا تھا۔ تو ہونا بھی یہ چاہیے کہ اسمبلی کے جتنے بھی لوگ اندر بیٹھے ہوئے وہ چیزوں پہ ڈسکس کریں، ایشوز۔ اسحاق صاحب سے ملے نہ جا کے، منور صاحب کو بھی فائنانس منسٹر ہیں، بالکل ملنا چاہیے، جی بالکل ملنا چاہیے۔ جس طرح یہاں پہ فرسٹ کوارٹر کی ریلیز آئی، اس کے لیے ویسے چیف ایگزیکٹو کی وہ پرمیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، پرمیشن ابھی یہ چیف ایگزیکٹو پہ ڈیپینڈ، امپورٹنٹ حکومت ہے جی، ان کو بیسیکلی تو دینا چاہیے، اس لیے دینا چاہیے کہ دیکھیں ابھی بھی جو فرسٹ کوارٹر ہمیں ملا ہے وہ 1 ارب ٹوٹل ملا ہے، اس پہ برج فائنینسنگ کر رہے ہیں، جو ریگولر بجٹ ہے اس سے 2 ارب اس سے ڈال رہے ہیں، کوئی 3 ارب کی برج فائنینسنگ ہو رہی ہے، اور اس وقت جتنے بھی پیمنٹس ہونی تھی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں وہ رکی ہوئی ہیں برج فائنینسنگ کی وجہ سے۔ ان کو یہ ایشورٹی نہیں ہے کہ وفاق سے 2nd کوارٹر کی ریلیز آئے گی نہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ شاہ صاحب، برج فائنینسنگ کوئی نئی برج فائنینسنگ ہوتی رہتی ہے، جو ریگولر بجٹ ہے اس سے جی پلاننگ کو ایک طریقے سے لون دے دیتے ہیں، ری اپروپریشن کا تو وہ نہیں لون، آپ اس کو سمپل الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، لون دیتے ہیں، جب پلاننگ کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ پھر ری ایمبرس کرتے ہیں۔ تو اس وقت برج فائنینسنگ کے موڈ پہ جا رہے ہیں۔ دوسرا میرا شاہ صاحب یہ ہے کہ اسمبلی نے ابھی تک کس چیز پہ انہوں نے لیجسلیشن کی ہے؟ کیا اسمبلی نے اپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کے یوتھ پالیسی بنائی ہے 65% آبادی کے؟ کیا انہوں نے ٹورزم پالیسی بنائی ہے؟ جو ہم کہتے ہیں چیختے پھرتے ہیں کہ ٹورزم ہمارا سب سے بڑا پوٹینشیل ہے، جی انہوں نے کیا منرل پالیسی بنائی ہے؟ نہیں بنائی ہے۔ انہوں نے امپلائمنٹ کے لیے کیا کام کیا ہے؟ اسمبلی میں کوئی لیجسلیشن کی ہے؟ یہاں پہ ویسے بھی نہیں، امپلائمنٹ ایز سچ کوئی یہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے، کارپوریٹ سیکٹر نہیں ہے، جی بس اس طرح کی پھر
फिर वैसे भी पहले भी 17% एम्प्लॉयमेंट है गवर्नमेंट के, जो यहाँ पे आबादी है 15 लाख जो आबादी है उसका 17% वैसे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। 17% है या 26 है? 17% है, 7 जो फौज और सारी जी फौज और सारी चीज़ें मिला के। फिर दूसरा यहाँ पे फूड अथॉरिटी बनी है शाह साहब, उसके लिए कोई लेजिस्लेशन भी आपके नॉलेज में है? यहाँ पे तो 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर का जो है ना हम गज़ा खा रहे हैं, बल्कि उससे भी हम आगे जा सकते हैं, 7 नंबर की गज़ा हम खा रहे हैं, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, चाहे और जो खाने की चीज़ें हैं। और यहाँ पे जिस तरह बीमारियाँ बढ़ रही हैं जी, यहाँ पे जो पानी का शॉर्टेज है या दूसरे जो मसाइल हैं, उसमें से एक बड़ा मसला जो आगे आने वाला है वो है लोड शेडिंग। क्या कल और आज के असेंबली के सेशन में कोई लोड शेडिंग पे बात हुई कि बिजली पे आगे क्या करना है? 1 मिनट में यहाँ से आपसे मैं सवाल पूछूं, ये जो असेंबली में बैठे हुए सारे जो मौजूद 33 मेंबरान हैं, आपके नॉलेज में ये बात है कि सबके पास स्पेशल लाइनें हैं? जी बिल्कुल, सबके पास स्पेशल लाइनें हैं, ट्रांसफार्मर अलग लगे हुए हैं। तो ये क्यों बात करें? नहीं, उनके नीचे वोटर भी हैं, हल्के भी हैं, आवाम भी हैं। वोटर सर वो एक दफ़ा वोट देने के लिए ना 5 साल तो इन्होंने देखिए ना, वो लोग भी तो कहीं पे जाते हैं ना, यहाँ पे कारखानों में जाते हैं और 10 जगहों में जाते हैं, वहाँ पे मतलब चीज़ें तो बिजली ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें तो भी आप ये कह रहे हैं कि वो सफ़र कर रहे हैं। सफ़र तो किसी भी सूरत में होते हैं, गालियाँ तो पड़ती है ना, और कुछ नहीं हुआ तो सोशल मीडिया पर तनकीद तो होती है, मगर इस पे ये लोग सीरियस नहीं है, अपोजिशन भी सीरियस नहीं है, गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं है, और आवाम का तो वैसे भी बेचारी जो है ना पिसी हुई। सीरियसनेस ना होने की कोई खास वजह? एक तो शायद जो शाह साहब में जो चीज़ समझता हूँ ना, तजुर्बाकारी है बहुत सारे मामला में। ये सर ये बड़े बड़े लोगों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। इन्होंने या तो ये असेंबली की अहमियत को नहीं जानते, या वहाँ पे उस फोरम को किस तरह यूटिलाइज करना है वो नहीं जानते, या तो जानबूझ के जो है ना एक दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ताकि आवाम की जो अटेंशन है वो इल्ज़ामात की तरफ चले जाए। अपोजिशन ट्रेजरी पे लगाए, ट्रेजरी उस पे लगाए, और इनका जो है ना दौर, ये 5 साल का दौर जो इनका है वो ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल में ना ये अवामी मसाइल पे जब तक, मैं एक चीज़ बता दूँ मेरे साहब, इसमें जब तक जो आम आदमी की तरह चीफ मिनिस्टर भी लोड शेडिंग को फेस ना करे, आम आदमी की तरह चीफ मिनिस्टर भी जब तक पानी की कमी को फेस ना करे, आम आदमी की तरह चीफ मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट और मेंबरान असम्बली भी हॉस्पिटल्स के अंदर जलील ख्वार ना हो जाएं, आम आदमी की तरह इनके बच्चे भी आम सरकारी स्कूलों का वो मज़ा न चखें, मेरे ख्याल में इनको पता ही नहीं चलेगा कि असल में दूसरा जो मसाइल क्या हो। शाह साहब जो सबसे बड़ा मसला है वो, वैसे जब आपका पेट भरा हुआ होता है तो आपके सामने 10 बेहतरीन डिशें लाई भी जाए तो आपका दिल नहीं करेगा, और जब आप भूखे होंगे ना तो आपको दूर से आप स्मेल दूसरा जो सबसे हमसाये के घर में क्या पका है वो भी आपको जी, दूसरा सबसे बड़ा, कभी भी ये एक्सपीरियंस किया है जब आप भूख लगती है तो हमसाये के घर वाले वो जो सालन है उसकी वो स्मेल, खुशबू जी फील करते हैं ना। दूसरा जो बड़ा मसला है, इनको डर ही नहीं है कि कोई इदारा एहतसाब करेगा, इनसे पूछेगा, कहीं पे इनकी इंक्वायरी होगी, ना ब्यूरोक्रेसी को डर है ना इनको डर है, तो आराम से जो रिसोर्सेज हैं उसमें मजे कर। सर कोई रियासत ने बिल्कुल हाथ खींच लिए का जो लुटना, जिसके हाथ हथे जो चढ़ जाए कर लो, कोई पूछने वाला नहीं। होना तो ऐसा नहीं चाहिए मगर हो रहा है अनफॉर्चुनेटली जी, अभी तक तो यही हो रहा है। इसको बड़े क्लोजली आप जी देखें, आप आपके अपने भी जो है ना इनसाइट बड़ी मतलब जी। दूसरा ये है कि आप देखें प्रमोशंस दबा के हो रही हैं, ब्यूरोक्रेसी में हो रही हैं, बाकी जगहों पे हो रही हैं, कहीं पे कोई डेफर नहीं हो रहा है कि करप्शन, इस पे करप्शन के इल्ज़ाम है या इस पे कोई इंक्वायरी चल रही है जी। चीफ सेक्रेटरी लेवल पे कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, पूछा नहीं। अगर आपके नॉलेज में है तो बताएं। राशिद लंगरियाट साहब ने कुछ की थी, स्टार्ट की थी, उसके बाद जो है ना कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, गुम हो गए वफाक के समंदर में जी। तो हम यही मेरे और आपके फोरम से यही हम अपील कर सकते हैं, जो मुतल्लिका हुक्काम हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, या जो एहतसाब के इदारों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, FI है, NAB है, DG एंटी करप्शन है, कोई नहीं कर रहा। आप अगर आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं तो आप कम से कम देख लें। मसला यहाँ पे ये है सर कि कोई बंदा कंप्लेंट लेके जाते ना FI में या एंटी करप्शन में, तो अभी वो AIG साहब लगे हैं, DIG साहब अभी लगे, उम्रे में DIG साहब है, चलो उम्रे में वो कुछ इस तरह कोई अल्लाह से वो दुआ मांगे कि जहाँ पे जिन जिन लोगों ने लूट मचाई है उनका कुछ वो करने का वो अज़म लेके आ जाए उम्रे से। कोई अच्छी चीज़ इंडिविजुअल तो होता है लेकिन इज्तिमाई तौर पे भी कुछ चीज़ लेके आए ना वहाँ से। सर यहाँ पे मसला जो आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि मैं कंप्लेंट लेके जाता हूँ FI में आपके ख़िलाफ़, अच्छा वो आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको बुला के आपके साथ बारगेन किया जाएगा। मैं सिर्फ वैसे FI की बात करूँ, ये NAB में भी हुआ, ये एंटी करप्शन में भी हुआ,
یہ اور اداروں میں بھی وہ بدقسمتی ہے، اس لیے لوگ اب وہاں جانے سے بھی کتراتے ہیں. آپ کی بات درست ہے، وہ الٹ پڑ جاتا، وہ تعویذ الٹ پڑ جاتا. مگر عوام میں بھی یہ تھوڑا سا شعور آنا چاہیے، اس کے حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے. تھک گئے ہیں عوام سے، عوام تھک گئے، سیلاب نے تھکا دیا، مسائل نے تھکا دیا، بے روزگاری نے تھکا دیا، پھاقے ہیں. جی میں اور آپ تو کسی حد تک وہ متوسط طبقے کے، ہمیں نہیں پتہ ہے نا جیسے تیسے ہمارے دن گزر رہے ہیں. جو لوگ فاقوں میں، آپ نے گلگت کے اندر ایک چیز نوٹ کی ہے، یہاں پہ بھی کچرے سے لوگ چن کے نکال کے اب وہ اپنا پیٹ. جی بالکل، دیکھیں کتنے بچے مجھے اور بچوں کے وہ آپ نے پورے نظر آتے ہیں، کیا قافلے تو نہیں کہیں گے لیکن ٹولے نظر آتے ہیں. بالکل، وہ کچرے سے اندر سے چیزیں نکالتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء الگ کرتے ہیں، دوسرا کچرا اصل میں ایجوکیشن دینا، اصل میں عذاب آئے گا سر، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ خیر کرے. جس طرح سے بدکاری ہو رہی ہے، جس طرح سے استحصال ہو رہا ہے، جس طرح سے ظلم زیادتی ہو رہی ہے عام آدمی کے ساتھ، جس طرح سے جو ہے نا لوگوں کو کچلا جا رہا ہے، یہ وہ میرے خیال میں پھر اللہ کی ذات ہے نا. بس اللہ کی وہاں پہ دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. پھر وہ جب پڑتی ہے نا سر، پھر اور ایسا ہی ہوگا. اور خاص کر ہمارا جو جی بی ہے نا، وہ چھوٹا سا ایک صوبہ ہے، اس میں ہر بندے کے جو ہے نا اچھے برے جو بھی کرتوت ہوتے ہیں وہ بالکل سامنے آ جاتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 4-5 کروڑ، کراچی جیسا 4 کروڑ کا جو پاپولیشن والا شہر ہے، یا لاہور جتنا 2.5 کروڑ کا، یہ تو ٹوٹل آپ کی صوبے کی پاپولیشن 14 لاکھ ہے. تو ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے، اور سب کچھ ہمیں نظر آنے کے باوجود اب ہم میڈیا والے، میں اور آپ میڈیا کے طور پہ بات کر رہے ہیں نا، ہمیں بھی بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی، لیکن ہم ڈر خوف ہے ہم میں بھی. میں اگر کوئی اخبار چلا رہا ہوں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرا اشتہار بند کر دیں گے. آپ اگر کہیں پہ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو یہ خوف ہے کہ کہیں وہ بزنس کے معاملات میں کوئی بیچ میں اس خوف کو ہمیں دور کرنا ہوگا. تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہمت دکھانی پڑے گی. اس میں بالکل ہمت دکھانی پڑے گی. جس طرح کے ایشوز میں اور آپ نے پچھلے 2 پروگراموں میں ٹیک اپ کیے ہیں، ایک جو ہاسٹلز والا ایشو تھا، پھر جو جی بی میں ایک بات کھل کے کروں، سرکاری دفاتر میں کنٹیجنٹ پیڈ اور ڈیلی ویجز کے نام پہ خواتین کو لا کے ان کا جس طرح استحصال کیا جا رہا ہے، وہ پوری ایک المناک اور شرمناک داستان. اس پہ بھی کسی دن انشاءاللہ پروگرام کریں گے، شاہ صاحب کوئی ڈیٹا لے کے کریں. وہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، وہ ظاہر ہے مطلب پہ، لیکن جنرلائز ہے. اور بس یہ فیکٹ ہے کہ جس طرح سے جو ہے نا وہ کنٹیجنٹ پیڈ اور ڈیلی ویج کے نام پہ وہ کوئی سرکاری کھاتے سے پیسے نہیں جا رہے ہیں. بعض اداروں میں سر وہ بندہ جو بھی آفیسر ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت دے، وہ جیب سے کچھ پیسے 5-6 ہزار روپے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک حکمرانوں اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے اللہ تو ضرور پوچھے گا. ہمارا کام ہے آواز اٹھانا. تو میں اور آپ اٹھا رہے ہیں، خاص کر آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ، کسی کے فاقے، کسی کی مجبوری، کسی کی تنگ دستی سے فائدہ اٹھا کے اس کو بلیک میل جب کیا جاتا ہے نا، ان لوگوں کا پھر حشر میں نے تو دیکھا ہوا سر. جی دنیا میں ہی ہوتا ہے وہ، میں نے تو ان کا حشر دیکھا ہوا ہے. وہ اللہ پھر ہمیں سب کو اس سے بچائے، آمین. ایک اور جو یہ میرے خیال میں تھوڑا سا بڑا سیریس سا وہ ایشو آ گیا، یہ ایشو ہے، ہمیں ڈسکس کرنا پڑتا ہے. یہ کرمنل مینجمنٹ سسٹم جو پولیس نے اسٹیبلش کیا ہے، تو اس کے ذرا بتائیں سر، فوائد کیا ہوں گے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی یہ جہاں پہ دوسری خبریں ہیں، یہاں پہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے بھی یہ بہت اچھی خبر ہے. پولیس، یہ کرمنل مینجمنٹ سسٹم یہ بیسیکلی پورے پاکستان میں ہے. اگر پنجاب میں جائیں تو وہاں پہ بھی ہے، اور اس کو مقصد یہ ہے کہ پولیس کو سینٹرلائز کرنا، خاص کر جو کرمنلز کا ڈیٹا ہے وہ سینٹرلائز آپ کو اویلیبل ہو. تو گلگت بلتستان میں یہ جو اس کے PC1 کی سطح پہ یہ سٹارٹ ہوا تھا 2017 میں، پھر 18 میں، اور 2020 سے پھر اس کی پراپر ایک امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو گئی. اور ابھی میرے جو نالج ہے اس کے مطابق 63 جو ہمارے پولیس اسٹیشن جو تھانے ہیں، چاہے وہ کمری میں ہے، منی مرگ میں ہے، یا گانچے کے آخری جی بی میں 63 تھانے ہیں جی ابھی تک. جو تھانے میرے خیال میں زیادہ ہیں، مگر 63 جو پولیس اسٹیشنز ہیں اس وقت وہ کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں. وہاں پہ جو نہیں ہو چکے ہیں شاہ صاحب، جو وہاں پہ FIR درج ہو رہی ہے وہ کمپیوٹرائز ہو رہی ہے، اور وہ ان کے جو پراپر جو ڈیٹا سسٹم ہے جو گلگت میں ہے یہاں پہ وہاں پہ آ رہی ہیں. اور آپ کسی بھی پولیس خدمت مرکز انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ جا کے آپ وہ FIR کی کاپی آپ
اپنی حاصل کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کمپیوٹرائز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جدید ترین جدید ترین ہے یہاں پہ اڈاپٹ کیا. اور آپ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں کمپیوٹرائز. وہاں پہ جا کے آپ اپنا لائسنس لے سکتے ہیں. پولیس ویریفیکیشن ایک فارم ہوتا ہے, سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, وہ آپ لے سکتے ہیں. اور دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا جو میں آپ کو بتاؤں کہ فرض کریں کوئی کرمنلس یہاں پہ آئیں اور اسکیننگ کے لیے جیسے موبائل رکھے ہوئے کہیں, جیسے سٹی پارک میں کوئی, میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, اگر بہت بڑا کراؤڈ ہے, آپ نے وہاں پہ اسکینرز رکھے, موبائل اسکینرز رکھے اور آپ ان کے تھم لے رہے ہیں سب کے, تو وہاں پہ جو بھی جو ہی کرمنل جو ریکوائرڈ ہیں لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے, جو ہی ان کے تھم وہ اسکین کریں گے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. تو یہ بڑا زبردست سسٹم, میں نے خود اس کو دیکھا ہے کیونکہ میں خود آئی ٹی پروفیشنل ہوں, اور اس میں بڑی جو کنٹریبیوشن ہے کیونکہ پچھلی حکومت میں یہ شامل ہوا تھا, اس کو تھوڑا سا انیشیٹ کرانے میں میرا اپنا بھی رول ہے. تو باقی اس کا جو کریڈٹ جاتا ہے یہ آئی جی صاحب کو جاتا ہے, جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں, سعید وزیر صاحب ہیں, پھر ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر جو بھی وہاں پہ ہوتے ہیں, پھر ایک ان کے ڈیولپمنٹ کے ہیں اے آئی جی تنویر صاحب جو اس پروجیکٹ کو سٹارٹ سے دیکھ رہے ہیں, ینگ آفیسر ہیں, اور ان کے ساتھ جتنی بھی نیچے ٹیم ہے ان کو بھی جاتا ہے. اور اس میں ہم کریڈٹ یہ صوبائی حکومت کو بھی دیں گے, اور کیونکہ انہوں نے ریسورسز پرووائڈ کیے, پلاننگ نے بھی ریسورسز پرووائڈ کیے, ہوم سیکٹری نے بھی اس کو اور چیف سیکرٹری نے اس کو اوورال اس کی سپرویژن اچھی کی, اور ابھی یہ ایگزیکیوشن فیز پہ ہے, چل رہا ہے. تو عوام جو ہر ڈسٹرکٹ میں جو خدمت مرکز ہے وہاں سے یہ چیزیں اپنی گیٹ کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا شاہ صاحب, جو ٹیمپرنگ ہوتی تھی, جو ایف آئی آر کا ریکارڈس نہیں ہوتا تھا, یا دوسرے جو مسائل ہوتے, ابھی اس کو تھوڑا سا ایک ایپ بھی یہ ڈیولپ کریں جس پہ آپ اپنی موبائل سے بیٹھ کے آن لائن جو ایف آئی آر جو کہ پی کے میں ہے اس طرح کا آپ کمپلین وغیرہ کر سکیں گے. وہ سیکنڈ فیز میں ابھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس کے ساتھ اس کے کچھ مسائل بھی ہیں شاہ صاحب. مسائل یہ ہیں کہ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے ہمارے گلگت بلتستان میں بڑے ایشوز ہیں, پراپرلی انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہوتا ہے, اور اس کی جو کمیونیکیشن کے لیے کیونکہ انٹرنیٹ کی ریکوائرمنٹ, اور جو چھوٹا نیچے اسٹاف ہے, جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے, ان کے اسٹرکچر کے ایشوز ہیں, اسپیشلائز اسٹرکچر, پروفیشنل اسٹرکچر کی ایشوز ہیں. تو جہاں پہ آئی جی صاحب اور جو ہوم سیکرٹری اور باقی لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ اس کو کیٹر کریں گے, تو یہ بہتر طریقے سے یہ چلے گا. تو یہ بڑی اچھی ہمارے لیے جی اچھی خبر ہے, اور اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. نہیں وہ اس میں نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ جی, یہ بہت بڑی. میرا اپنا ایک ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب وہ مینول پہ جاتے تھے تو میں اگر وہ گلگت میں جا کے تھانے میں اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لیتا تھا تو میرے خلاف ان میں کوئی ایف آئی آر ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا. نہیں ابھی تو آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ میرے کسی سٹیج پہ 2006-07 میں میرے 6 ایف آئی آرس تھے ہنزا میں جی, گلمت تھانے میں بھی اور علی آباد میں بھی. وہ بعد میں ختم ہو گئے. میں نے گلگت سے سرٹیفکیٹ بنوایا, ایسا سرٹیفکیٹ مل گئی چونکہ وہ مینول سسٹم تھا. تو اب ظاہر ہے وہ سینٹرلائز ہو گیا, 2-3 منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا. کرمنل جو ہے جی, کوئی بھی سے بچ نہیں سکے جی, جو سسپیکٹ ہیں وہ بھی آ جائیں گے اس میں. زبردست ہو گیا. اور کوئی سر آپ کے ذہن میں ٹاپک؟ ہاں, یہ سیڈز اور یہ جو کیڑے مار اسپرے وغیرہ جو ہم کرتے ہیں سرٹیفائی, کچھ تو سرٹیفائڈ ہوتے ہیں نا سر جی, کچھ پھر وہ اس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہاں سے آ گیا, بس وہ ہے. یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک آپ نے اس کو ٹچ کیا ہے. گلگت میں دو انسرٹیفائڈ جی دو چیزیں, اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہیں انسرٹیفائڈ بیج, چاہے وہ آلو کے ہیں چاہے وہ سبزی کے ہیں, ایگریکلچر کی جتنی پروڈکٹس ہیں. دوسرا ہے انسرٹیفائڈ پیسٹیسائڈس, جو کیڑے مار سپرے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں. یہاں پہ جو ہمیں رپورٹس ملی ہیں اس میں ایک تو انسرٹیفائڈ انڈین بیج آ رہا ہے, دوسرا یہ ہے کہ چائنا کے بھی آ رہا ہے جو جالی جس کو ہم کہتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو پیسٹیسائڈز آ رہے ہیں اس میں بھی یہی شکایات ہیں. اس کا جو سب سے بڑا جو نقصان ہے ایک تو ہیلتھ کے حوالے سے, خاص کر جو سبزیوں کے حوالے سے خواتین زیادہ اس کے ساتھ اٹیچ رہتی ہیں, ڈائبٹیز کینسر اور ان چیزوں میں مبتلا ہونے کی یہاں پہ رپورٹس ہیں. دوسرا ہمارا جو سوائل ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے واٹر بھی خراب ہو رہا ہے, زمینیں بھی خراب ہو رہی ہیں. اور یہ بیسکلی ایک, اگر اس کو تھوڑا سا محتاط اس طریقے سے کہیں تو یہ ایک بایو وار ہے. تو جی, اس حوالے سے یہاں پہ فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن کا ادارہ ہے, اس کو چاہیے کہ وہ تحقیقات کرے. یہاں پہ شاہ صاحب میں یہ ایڈ کرتا جاؤں کہ یہاں پہ 162 میرے جو نالج ہے اس کے مطابق فارمر سوسائٹیز ہیں, ان کے تھرو یہ سارا ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اپنی کمپنیز ہیں جو یہ بیج اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو وہ اپنے چھوٹے انٹرسٹ کے لیے گلگت کے جو ایگریکلچر کی جو کراپس ہیں یا جو ہیومن ہیلتھ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تو اس میں جو سیڈ سرٹیفکیشن کا جو ادارہ ہے اس کو بھی نوٹس لینا چاہیے.
اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو خود بھی لینا چاہیے, کیونکہ پیسٹیسائڈس دیکھیں شاہ صاحب, اگر کیڑا گلگت میں جو ہے اگر فرض کریں وہ ہنزا میں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی کیڑا وہاں پہ ہو, اس کے لیے سیم پیسٹیسائڈ استعمال نہیں ہوتی, اس کے لیے ایک ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہوتی ہے, جو جس طرح ڈاکٹر اسپیشلائزڈ ہوتا ہے وہ کیڑے کو بھی دیکھتا ہے کہ کس طرح کا کیڑا, کیا اس کو اسپرے کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو فارمر سوسائٹی بنی ہوئی اس کے تھرو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے, تو اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے آپ سوسائٹی بنائیں, اس کو چلائیں, مگر وہاں پہ جو کچھ لوگ بزنس کر رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ جو ادویات دے رہے ہیں, تو اویئرنیس ہونا کہ آپ نے سبزی کے اوپر سپرے کیا ہوا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 20 دن کے بعد وہ سبزی ہم استعمال کر سکتے ہیں, 15 دن, مطلب اس کی ایک وہ کیا کہتے ہیں اثر ختم ہونے والی کوئی مدت تو ہوگی نہیں سر, 10 دن ہوں گے, وہ یہ بھی نہیں پتہ ہے, سپرے کرتے ہیں اگلے 6 دنوں کے بعد وہاں سے سبزی اٹھا کے. ایک چیز جو شاہ صاحب آپ نے بھی سوشل میڈیا میں آج دیکھی ہوگی, 2 ڈسٹرکٹس میں خاص کر کافی پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ پولیس کی بھرتیوں کے حوالے سے. ایک تو گلتری میں تو باقاعدہ, جی گلتری میں ہو رہا ہے, اور استور میں ہو رہا ہے, باقی جگہوں میں. اوورآل یہ جو بھرتیوں کا جو پروسیس ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے, اوورآل اگر اس کو دیکھیں اوورآل دیکھیں تو اس میں اتنی زیادہ کمپلینٹس نہیں ہیں. تو یہ خاص کر جو استور کے حوالے سے کوئی کمپلین نہیں ہے, سے کوئی کمپلین نہیں ہے, نگر سے کوئی کمپلین نہیں ہے, میجورٹی یہ ٹرانسپیرنٹ کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں, لیکن استور اور جو بلتستان سے خاص کر گلتری سے آ رہی ہیں. تو آئی جی صاحب کوئی گریونس کمیٹی بنائیں, خود اس کے اوپر بیٹھ جائیں, خاص کر یہ استور والا جو ایشو ہے اور جو گلتری والا ایشو ہے, اس پہ جو بھی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی ریزرویشنس کو ایڈریس ہونی چاہیے, تاکہ پولیس میں شفافیت آئے گی تو لا اینڈ آرڈر بہتر ہو جائے گا. عدالتوں کا بھی دروازہ کھٹکھٹانے جا رہے ہیں, اور اس میں جو کمپلین جو آئی تھی کہ وہ سبسٹیوٹ کینڈیڈیٹس کی بات ہوئی ہے, اور پھر وہ باقاعدہ وہ لسٹیں بھی گئی ہیں, کچھ اضلاع میں لسٹیں گئی ہیں کہ ان کو آپ نے کر, اس کی ٹرانسپیرنٹ جو بھی ہے جو ہے نا وہ عمل تحقیقات ہونی چاہیے. خاص کر جن اضلاع میں تھوڑے سے وہ کمزور ٹائپ جو چیئرمین رہے, چیئرمین کو ہیڈ کرتا رہا نا, ہر ڈسٹرکٹ کا جو ایس ایس پی ہے یا یہاں سے گیا ہے وہ جا کے میجورٹی شاہ صاحب جو ہم نے دیکھا جو تھرو ہمارے لوکل آفیسرز ہوں یا پی ایس پی آفیسرز ہوں جو تھرو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہیں یا باقی ہیں, ان کے جہاں پہ انہوں نے ریکروٹمنٹ کی وہ فیئر ہوئی ہے, ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہے. تو ہمارے ان افسروں کو کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں, ہمارے اس میں جو فیڈرل سروس کمیشنز ہیں ان کی زیادہ تر جو ینگ آفیسرز ہیں ان کی جو جتنے بھی انہوں نے ریکروٹمنٹ کی ہے وہ فیئر کی ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق آئی جی صاحب نے کیڈر گروپ ہے ان کا تھوڑا سا, جی آئی جی صاحب نے خود اس کو جو 2 دن کنسولیڈیٹڈ جو ریزلٹس بنا رہے تھے وہ خود وہاں پہ 7-8 گھنٹے تک وہ خود انہوں نے کوشش کی ہے. لوپ ہولس ہوتی ہیں تو اس کی بہتر یہ ہے کہ ہزاروں کینڈیڈیٹس کو کس طرح کیا لک آفٹر اس کی انکوائری کرائیں پراپر. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس ذاتی کا ازالہ ہونا چاہیے, ذاتی نہیں ہونی چاہیے, جی ذاتی نہیں, حق پہ ڈھکا نہیں پڑتا. جی بالکل. اور آخری ایک موضوع سے چند سیکنڈز میں ہوگا, یہ جو خواتین پتنی گالا وغیرہ کا بڑا ایشو چل رہا ہے آج کل, تو یہ ضروری تھا کہ اس طرح آپ کریں؟ اسپورٹس گالا کے حوالے سے جو جہاں تک مجھے سمجھ آئی چیف سیکرٹری صاحب کا, کیونکہ ایجوکیشن اور آئی ٹی کے حوالے سے ایک ویژن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ خواتین بھی امپاورمنٹ کی طرف آئیں اور ریکریشن ایکٹیویٹیز جو اسپورٹس کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے نہیں ہونی. بہر صورت میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو کلچر ہے جو ٹریڈیشنز ہیں اس کو مد نظر رکھ کے کرنا چاہیے تاکہ یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہو, یہ نہ ہو کہ اس پر بہت زیادہ کرٹیسزم ہو. کوئی سلام نے کوئی زیادہ ہی تباہی مچا دی نا, اس دفعہ ان ایونٹس پہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھتے تو زیادہ بہتر تھا. جی بہتر یہی تھا. اب چیزیں ماحول ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پورے گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے ہیں, 10-15 جو بھی. پھر ٹائیفائڈ کا جو ایشوز ہیں, بیماریاں مختلف سیلاب کی وجہ سے ہیں, تو بہر صورت اس کو ہمارے جو کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہیں اس کے مطابق اس کو مد نظر رکھ کے کرنا چاہیے. مطلب ان کو ہم سب کو جو ہے نا جی اس پہ محتاط رہنا چاہیے, جی کیونکہ یہ سینسٹیو ایریا ہے, یہاں پہ چھوٹے مسائل بھی کبھی کبھی بڑے ہو جاتے ہیں. یہ سب تھینکس, بہت شکریہ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام ٹاکرا سے اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.